ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق اللہ العظیم۔ ہمارے حبیب کی ذات اقدس کے اندر لوگوں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ محترم سامعین کرام، جو سلسلہ حضور کی سنتیں اور حضور کے طریقے بیان کرنے کا چل رہا ہے، اسی سلسلے کی ایک کڑی آج میں آپ کے سامنے عطر جناب محمد مصطفیٰ یعنی حضور کا خوشبو استعمال کرنے کا طریقہ اور سنت بیان کروں گا۔ ویسے تو میرے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ادا اور اس طریقے کو تمام انبیاء کی سنت قرار دیتے ہیں۔ ترمذی شریف کی روایت کے اندر حضور نے ارشاد فرمایا، اربع من سنن المرسلین الحیا والتعطر والسواک والنکاح۔ تمام انبیاء کی سنت چار چیزیں رہی ہیں، ان میں سے ایک حیا ہے، ایک مسواک کرنا ہے، ایک نکاح کرنا ہے، اور ایک جو آج محل استشہاد ہے عطر لگانا اور خوشبو کا استعمال کرنا ہے۔ جہاں تمام نبیوں کی سنت ہے، وہاں پر یہ طریقہ اور یہ سنت مخصوص طور پر ہمارے لیے جناب احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ اور یہ بات بھی اپنی جگہ مسلم ہے کہ سیدنا امام بخاری نقل کرتے ہیں اور راوی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے مشک کو بھی سونگھا ہے، میں نے عنبر کو بھی سونگھا ہے اور استعمال کیا ہے، لیکن اللہ کی قسم جو حضور کی اپنی خوشبو ہے اس کے سامنے تو مشک و عنبر کی خوشبو بھی پھیکی پڑ جایا کرتی ہے۔ الفت مصطفیٰ میرے سینے میں ہے، شاعر کہتا ہے کہ الفت مصطفیٰ میرے سینے میں ہے، میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے، مشک و عنبر کو حاصل وہ خوشبو کہاں، مشک و عنبر کو حاصل وہ خوشبو کہاں، جو نبی کے مبارک پسینے میں ہے۔ حضرت انس ہی فرماتے ہیں اور اس کو امام بخاری نے ہی نقل کیا ہے کہ میری والدہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ایک چمڑے کا گدا تھا۔ بسا اوقات اللہ کے پیارے حبیب جب آرام فرمانے کا ارادہ کرتے، قیلولہ کرتے، تو میری والدہ ام سلیم اس کو حضور کے نیچے بچھا دیا کرتی تھی، اور جب اللہ کے رسول وہاں سے اٹھ کر جاتے تو اس چمڑے کے گدے کے اوپر جو حضور کے بال منہ مبارک گر جاتے یا وہاں پسینہ رک جاتا اور گر جاتا، میری والدہ اس کو ایک شیشی کے اندر اکٹھا کر کے رکھ لیا کرتی تھی، اس کو خوشبو کے اندر ملا دیا کرتی تھی اور پھر خود بھی استعمال کرتی تھی اور دوسروں کو بھی لگایا کرتی تھی۔ حضرت ثمامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب وصال کا وقت حضرت انس کا قریب آیا نا، تو انہوں نے مجھے بلایا اور مجھے یہ وصیت کی کہ ثمامہ جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں مجھے کفن پہنا دیا جائے تو میری والدہ کے پاس جو حضور کے پسینے کی خوشبو ہے تم اس کو لے کر میرے کفن کے اوپر ضرور مل دینا۔ حضرت انس کی اس وصیت کو پورا کیا گیا اور حضرت ثمامہ فرماتے ہیں کہ ان کی وصیت کے مطابق اللہ کے رسول کے پسینے کو ان کے کفن کے اوپر مل دیا گیا اور لگا دیا گیا۔ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی خوشبو کا استعمال اور عطر کا استعمال کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا تھا کہ اماں آپ بتائیے کہ حضور کون سی خوشبو استعمال کرتے تھے؟ امام نسائی نے اس کو نقل کیا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور مشک اور عنبر استعمال کیا کرتے تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے جس کو امام ابو یعلا نے نقل کیا ہے کہ حضور کستوری خوشبو، ایک کستوری خوشبو ہوتی ہے، وہ استعمال کیا کرتے تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور عود بھی لگایا کرتے تھے۔ پتہ چلا کہ جائز اور حلال جو بھی خوشبو ہے اس کا استعمال کرنا سنت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم متعین ہے اور ٹھہری ہوئی ہے۔ حضور اس قدر لگاتے تھے، اس کو امام ابو یعلا نے نقل کیا ہے کہ اللہ کے رسول خوشبو اتنی لگاتے تھے
کہ جب آپ مدینے کی گلیوں میں سے گزرتے تھے نا تو آپ تو گزر کر چلے جاتے تھے، لیکن وہاں پر آپ کی خوشبو باقی رہ جایا کرتی تھی، اور آنے والے حضور کی اس خوشبو کو سونگھ کر یہ بتا دیا کرتے تھے کہ یہاں سے جناب محمد مصطفیٰ کا گزر ہوا ہے۔ اللہ کے رسول اس انداز سے خوشبو لگاتے، یہ سلف صالحین کا طریقہ بھی ہے۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی مقام کے اوپر امام اعظم جاتے تھے نا، ان کی خوشبو پہلے چلی جاتی تھی عطر کی، وہ بعد میں آیا کرتے تھے۔ میرے ایک ساتھی ہیں سید شارق شاہ میاں صاحب، سید میاں کے صاحبزادے، واقعی سنت کو اگر کوئی ادا کرتا ہے تو وہی ادا کرتے ہیں۔ اگر وہ مسجد میں آئیں تو دروازے سے ان کی خوشبو آ جاتی ہے، خود بھی ادا کرتے ہیں اس سنت کو، اور وہ مجھ سے بھی ادا کرواتے ہیں کہ لا لا کر تحفے دیتے ہیں اور خود استعمال کرتے ہیں، ساتھ میں مجھے بھی استعمال کرواتے ہیں۔ اللہ کے پیارے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق سے حضرت انس نے یہ بھی فرمایا، یہ ترمذی کی روایت ہے کہ باقاعدہ حضور کے پاس ایک عطر دان تھا، ایک عطر دان، اگر کوئی عطر حضور کے پاس آتا تو اللہ کے رسول اس میں لوٹ لیا کرتے تھے اور اس کے اندر سے استعمال کرتے چلے جاتے تھے، باقاعدہ اہتمام کے ساتھ اس کو لگایا کرتے تھے۔ اور ایک جگہ ایک مقام کے اوپر یہ بھی آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگر کوئی خوشبو کا تحفہ دیا کرتا تھا تو کبھی انکار نہیں فرمایا کرتے تھے، اس کو ضرور استعمال فرما لیا کرتے تھے اور لے لیا کرتے تھے اور قبول فرما لیا کرتے تھے۔ یہ بھی ایک سنت ہے جناب محمد مصطفیٰ کی۔ اور پھر آپ سے مطالبہ ہے کہ من احب سنتی، حضور نے فرمایا جو میری سنت سے محبت کرے، جو میرے طریقے سے محبت کرے، فقط احبنی، وہ مجھ سے محبت کرنے والا ہے، ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جو مجھ سے محبت کرے گا اللہ اس کو میری معیت جنت کے اندر بھی عطا فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے التجا ہے، دعا ہے اور گزارش ہے کہ خدا خوش اسلوبی کے ساتھ ہمیں حضور کی سنن اور طریقوں کو اپنی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔